بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یوم عاشوراء کے بارے میں کہ یوم عاشوراء کیا ہے۔ یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کا دن اسلامی تاریخ میں نہایت اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ اس دن کی فضیلت احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاریخی واقعات کی روشنی میں واضح ہوتے ہیں، جن میں سے یوم عاشوراء کی فضیلت کی چند پہلو بیان کیے جا رہے ہیں۔ تاریخ کے پس منظر اور انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے یوم عاشوراء کا دن کئی عظیم واقعات کا شاہد ہے، جن میں بعض واقعات پیش آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات اسی دن ملی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو یہود کو روزہ رکھتا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ یہ دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے نجات کا دن ہے، اس پر شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، اور خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو روزے رکھنے کا حکم دیا۔ دیگر اقوال کے مطابق اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن یہ فضیلتیں حاصل ہوئی۔ روزہ رکھنے کی فضیلت اسی دن کے مطابق یوم عاشوراء کے روزے کی بہت فضیلت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مستحب طریقہ رکھنے کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اگلا سال ملا تو میں 9 محرم الحرام تا 10 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھوں گا، یہود کی مشابہت نہ ہو۔ اسی لیے 9 اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا افضل ہے، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا افضل ہے، یعنی ایک دن کا روزہ نہیں بلکہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 تاریخ کا روزہ رکھنا افضل ہے، یا صرف 10 کو اگر 2 دن ممکن نہ ہو تو اسی دن کو شہادت امام حسین علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا۔ یوم عاشوراء کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم شہادت کربلا کے میدان میں پیش آئی، جس نے اس دن کو قربانی، صبر، حق پر یوم عاشوراء کے اعمال مسنون اور مستحب اعمال یہ کہ روزہ رکھنا جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، گھر والوں پر رزق میں کشادگی کرنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ میں فراخی کرے، اللہ تبارک و تعالی سارا سال اس پر فراخی فرماتا ہے۔ یہ حدیث ضعیف مگر فضائل میں قابل عمل ہے۔ ذکر و دعا میں مشغول رہنا، نوافل ادا کرنا، غم حسین میں جائز انداز میں یاد کرنا، لیکن نوحہ و ماتم سے اجتناب کرنا شریعت میں ممانعت ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ یوم عاشوراء ایک عظیم دن ہے جو ہمیں تاریخ کے انبیاء علیہ السلام کے جدوجہد یاد دلاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے حق و باطل کی تمیز سکھاتا ہے، اور ہمیں عبادت و روزے کی ترغیب دیتا ہے۔ یقیناً یوم عاشوراء کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ایک واقعے کی روشنی میں اس دن کی اہمیت کو بیان کریں تو بات زیادہ مؤثر انداز میں دل و ذہن کرتی ہے، تو ان میں سے ایک عظیم الشان واقعہ کے ساتھ تفصیلی رہنمائی فراہم کرتا ہوں۔ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے انجام کا۔ یوم عاشوراء کا واقعہ قرآن کے پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہونے والی کشمکش کو کئی مقامات پر تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ فرعون خود کو رب الاعلی یعنی انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اور بنی اسرائیل کو سخت ظلم و ستم کا نشانہ بناتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو توحید کی دعوت دی تو وہ انکار پر اڑا رہا۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ عاشوراء کا دن نجات کا دن بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچے تو بنی اسرائیل خوف زدہ ہو گئے کہ اب ہم پکڑے جائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل بھروسہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنی عصا سے سمندر پر مارو، چنانچہ وہ دو حصہ ہو گیا اور ہر ایک بڑا پہاڑ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر سے بے حفاظت پار ہو گئی، اور جب فرعون اپنے فوج سمیت دریا میں داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا۔ یہ واقعہ یوم عاشوراء کو پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منور تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تو انہوں نے یہی واقعہ سنایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا۔ موسیٰ نے اس دن کا شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔